خان صاحب کا معاملہ ملٹری کورٹ میں جانا یہ بھی بہت عرصے زیر بحث رہتا ہے. سرپرائز نہیں ہوگا. اچھا, میں بہت عرصے سے بات کر رہا ہوں. جان ہونا ہوتا تب تک ہونا چکا ہوتا. دیکھیے بتابی صاحب, آپ نا بہت زیادہ باسوبہ وے میں جو سوال جواب کر رہے ہیں نا, آپ جو چاہ رہے ہیں وہ شاید میں آپ کو دے نہیں پا رہا. نہیں میں تو جو مرضی آپ کہنا چاہیں. جو مرضی تو میں کہنا چاہیں, جو آپ کبھی اجازت نہیں دیں گے مجھے اس کی. لیکن دیکھیں سر, ہمارے وہاں پرابلم یہ ہے کہ خلوص نیت نہیں ہے. جمہوری جنازوں کے اندر ذاتی کمزوریوں کی وجہ سے موٹی موٹی فائلیں ہیں. ٹھیک ہے, نہ ادارے کی میموری ہے اس معاملے میں, نہ لیڈران کی میموری ہے کہ کون سا شخص کس وقت پاکستان اور اس کے انسٹیٹیوشنز کے بارے میں کیا بات کر رہا تھا. اگر 10 سال پہلے میں نے گالی دی تھی تو میں 10 سال بعد اچھا بچہ بن گیا. بٹی پاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ میموریز کو بڑا ایکٹیو رکھنا پڑے گا کہ اس کی ہسٹری یہ تھی کہ 10 سال میں 2 دفعہ دغا دیا, اب سیدھا ہوا ہے تو یہ پھر دغا دے گا. ٹھیک ہے, اور اگر آج آپ حامد میر صاحب کا شو دیکھیں تو آپ کو ایک بڑی زبردست چیز ملے گی, اینڈ آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ دیٹ. انہوں نے لاہور کی جو پنجاب کی جو وہ ہیں انفارمیشن سیکرٹری یا کیا ہے, انفارمیشن عظما بخاری صاحبہ کا کلپ دکھایا جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ رو کے ایجنٹ ہے نواز شریف صاحب. وہ جب پیپلز پارٹی انہوں نے بیان دیا. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے وقاص اکرم صاحب کا بیان چلایا کہ وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا حساب دو, تم نے یہ کیا ہے, تمہیں شرم آنی چاہیے. اوکے, میں نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, ہوگا. تو یہ میموری ہے. اگر تو آپ کی ہسٹری بے ایمانی کی ہے 20 سال کی, تو اگلے لاسٹ 5 سال میں آپ اچھے بچے نہیں ہو سکتے. اس میں اداروں کو بھی یاد رکھنا چاہیے معذرت کے ساتھ, اس میں عدالتوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل بھول جاتے ہیں. اس میں لیڈرز کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے اس لیڈر کے ساتھ کیا کیا تھا. ٹھیک ہے, اور اس میں قوم اور آپ کو اور ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے. اوپینینز بدلتے ہیں. آپ نے خان صاحب کے بارے میں, ابھی میں پرانے کلپ چلاؤں تو آپ خان صاحب دیکھیں, میں خان صاحب, دیکھیں میری بات سنیں, میں خان صاحب کے ساتھ نکالا گیا, میں نے پارٹی نہیں چھوڑی, میں نے خان صاحب کی پریس کانفرنس ان کی کرسی بھی نہیں رکھی. میرے فرق ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ خان صاحب کو اس تباہی تک راستے میں لانے میں یہ لوگوں کا کردار ہے. تو میں تو آئیڈینٹیفائی کرتا رہا. میں نے آج بھی یہ کہا کہ مجھے خان صاحب کے پاس نہیں جانا, نہ پارٹی میں جانا ہے. ٹھیک ہے, نہ میں کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں نے تو جو بھی سیاست کی وہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واپس ایک کرسی بھی ساتھ دے دی. میں نے تو کوئی اور اپروچ نہیں, اللہ ذریعہ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتا ہے. میں نہیں پوچھوں گا آپ کا ذریعہ کون بنا. نہیں, آپ پوچھ بھی لیں گے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے جی. مجھے ڈرے آپ بتا ہی نہ دینا. میری بات سنیں, میرے تعلقات سب سے بہتر ہیں, سب سے اچھے ہیں. اگر آپ مجھے پیپلز پارٹی کی بات کریں گے آج کی تاریخ میں میرے سبھی کے ساتھ بہتر ہے. کوئی جو بھی کام غلط ہے, مولانا صاحب کے ساتھ بھی اچھے ہیں, ایم کے ساتھ بھی اچھے ہیں, آپ کے ساتھ بھی اچھے ہیں, باقیوں کے ساتھ بھی اچھے ہیں. اور غلطی کے اوپر خراب کرتے ہوئے میں دیر نہیں لگاؤں گا کسی کے ساتھ بھی. اور میرا بوجھ کیا ہے, ایک کرسی. تو میں بڑی کاسٹ نہیں ہے, اور میں کوئی فائل نہیں لگا کہ میں آج سب سے دوستی کر لوں, تو آپ بھی ٹھیک ہے, آپ بھی ٹھیک ہے, آپ بھی ٹھیک ہے, آپ بھی ٹھیک ہے, فائل بیچ میں لگاؤں اور کہوں سر میرا یہ بھی, یہ سائن کر دیں, یہ سائن کر دیں. لیکن یہاں اس چیز کو برا نہیں مانا جاتا. فائلیں آپ سائن کراتے جائیں, چلتا ہے, ٹھیک ہے, چلتا, چلنے دیں, بس یہ اچھا ہے, سب کے ساتھ دوست ہے. میموری از ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون. اگر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو میموری فائل بنائیں. سو وین یو سے کہ اس طرح تو نہیں ہوگا آپ کے الفاظ میں کہ پی ٹی آئی کو یہ تو نہیں جو چاہے ہو جائے اور کمیشن نہیں بنیں گے, تو اس کا مطلب فار آل پریکٹیکل پرپسز فی الحال 20 کے بعد کیا ہوگا دیکھا جائے گا. فی الحال تو پھر آپ کو مذاکرات کا یہ والا راؤنڈ تو کسی نتیجہ خیز موڑ پہ جاتا نظر نہیں آتا. یہ والا جو اس میں میجر پلیئرز ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ کمپرومائزڈ ہیں. وہ چاہتے ہیں خان صاحب جیل میں رہیں. دیکھیں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں, یوسف زئی ہے, بیرسٹر سیف ہے, گوہر صاحب ہیں, مروت ہے, سلمان اکبر راجہ ہے جو پہلے پی ٹی آئی نہیں تھا, پی ٹی آئی, علی ظفر صاحب ہیں, شبلی فراز ہیں, یہ سب اچھے چہرے ہیں, علی محمد خان ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, یہ سب اچھے چہرے ہیں. یہ کبھی خان کو خدا نہ خاصا کچھ کروانے, تقریباً ان سب کو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ برا بھلا کہتے ہیں اکثر موقع پہ, کیونکہ جو بیسکلی اس میں حاوی ہیں وہ 5 پارٹیاں چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں. ان کی اپنی لائکس ڈس لائکس ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنی گیم کریں. وہ اگر اقتدار, وہ جیل میں رہیں گے یا اس سے زیادہ ان کا برا حال ہوگا تو ان کو فائدہ ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں مذاکراتی کمیٹی کے اکثر لوگ کمپرومائز ہیں. وہ مذاکراتی کمیٹی کے لوگ اس لیے کہ عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا. سو عمران خان کو یقین ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں ہے, تو پھر بس باقی عمران خان صاحب بھی تو 2014 سے 2021 تک کمپرومائز نہیں تھے نا. اسی فوج کی جھپی پڑھتے تھے, تسبیح پڑھتے تھے, اور یہ باجوہ صاحب بڑے جمہوری آدمی, اور باجوہ صاحب یہ تھے, اور باجوہ صاحب وہ تھے, اور باجوہ صاحب فلاں تھے, اور باجوہ صاحب کے بغیر دنیا میں کچھ ہو نہیں سکتا تھا, اور فیض حمید, اور وہ کیا ہو گیا سب کچھ.
تو آپ لوگ یہ تو نہ کہنا کہ سر یہ فوج کے ساتھ ہے, یہ فوج کی تسبیح پڑھتا ہے, تو یہ پڑھتا ہے, تو یہ پڑھتا ہے, تو یہ پڑھتا ہے, وہ سبھی اس کی نرسی سے نکلے ہوئے یار. لیکن میں کہہ رہا ہوں خان صاحب کو جن لوگوں پر یقین ہے کہ بہترین لوگ ہیں انہیں کو انہوں نے رکھا ہوگا نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ خان صاحب کو دھوکہ دے رہے ہیں. خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ خان, دیکھیں میں آج جب بیرون ملک گیا تو میں خان صاحب کے جو پی ٹی آئی کا سپورٹر لور تو میں نہیں بولوں گا, لیکن خان صاحب کی جو سپورٹر لور ہے وہ اب یہ بات بڑا کھل کے کہتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, کن پہ بھروسہ کریں. اور آخری امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جیسے ابھی ریمیٹنس کی بات کی کہ ریمیٹنسز نہ بھیجو, یہ تو پاکستان کو نقصان ہے. کیا ہو گیا خان صاحب کو, یہ چینج میں نے دیکھا جو پہلے یہ چینج نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں آپ نے لڑائی کر لی, تنصیبات اڑا دی, 9 مئی کر دیا, 26 نومبر کر لیا, ماردار کر دی, ایس آئی سے پوسٹر لگا دیے, ایس ایم سوشل میڈیا پروپیگنڈا کر دیا, چیف کی تہس نہس کر دی, لابی کرا دی, ٹویٹس کرا دیے, دنیا کا سب کچھ آپ نے زور لگا دیا, اینڈ ریزلٹ زیرو. اب سول نافرمانی کا انڈر زیرو ہوگا, زیرو ہوگا, بالکل زیرو ہوگا. دیکھیں اگر وہ کہنا ہے اگلے 2-3 مہینوں میں اس کا امپیکٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا. دیکھیں میری بات ہے, پہلے کہا کہ میں کروں گا, میں نے کہا ڈیفر ہو جائے گا, ڈیفر ہو گیا. اب کہہ رہے ہیں 2-3 مہینے بعد ہوگا, پھر 6 مہینے بعد ہوگا, پھر 5 سال بعد ہوگا, پھر کوئی اور آ جائے گا, پھر کوئی چائنا میں درخت اگ جائے گا. اس کا جواب نہیں دے سکتا. یہ کیا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کی پہلے ملاقاتیں کبھی ہو ہی نہیں پاتی. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ایک چیز ہوتی ہے جیل مینول, ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ جب پی ٹی آئی چاہے اٹھا کے ملاقات کر لے, ایسے نہیں ہو سکتا. پھر اتوار کے دن ملاقات ہو جاتی ہے, چھٹی والے دن بھی, چھٹی والے دن جیل مینول نہیں. اب تو مطلب یہ کیا ہے, پھر چلتا ہے. بڑے ہو گئے ہیں سر, ہم سب یہاں جوان ہوئے ہیں, تو آپ ان چیزوں کو پکڑیں گے. آپ کا ویسٹرن ملک کے اندر ہے, وہاں بھی یہ سب کچھ چلتا ہے یار. آفیہ بندوق پکڑ کے بندوق چلا دی کمانڈو کے اوپر, وہاں بھی ایسے کیسز بنتے ہیں. تو یہاں کوئی نیو اس میں پڑھے پڑے ہیں یار. گڈ ایگزامپل, دیٹ از دی اونلی ایگزامپل وی ہیو. مطلب آپ کہیں کہ 100 سال کی جمہوریت ہماری ہوئی نہیں اور ہم ایوالو ہوئے نہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ویسٹرن کنٹریز میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے یار. اس کا سولوشن یہ ایک طرح میں کنکلوڈ کرتے ہیں, اس کا لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اکراس دا بورڈ ایک ہوں, فوج کے خلاف نہ محاذ بنا لیں, لیکن پہلے تو اپنی لائن سیٹ کریں کہ بھائی ہم ایک دوسرے کے اختلافات کو اس حد سے آگے نہیں لے کے جائیں گے, اس کے کندھے پہ سوار ہو کے آج وہ اس کو مارے, پھر اس کے کندھے پہ سوار ہو کے وہ اس کو مارے, یہ نہیں کریں گے. اور فوج کے ساتھ بھی کنسٹرکٹیو انداز میں آگے بڑھیں گے کہ سرکار یہ آپ کی لمٹس ہیں, یہ ہمارا ایریا ہے, اس طرح آگے بڑھیں. یہ حل ہے اس کا, یا یہ میں نے بہت ہی کوئی کتابی بات کر دی ہے؟ آپ نے بہت سی بات کی. بدامی صاحب دیکھیں, میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا ختم کرنے سے پہلے, کہ دیکھیں میں ایک اکیلا آدمی ہوں, ٹھیک ہے, میں پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جانا شروع ہوا, ٹھیک ہے. آپ نے اس کے نتیجے میں دیکھا کہ تھوڑی سی 0.1% کو بہتری آئی, اس کا میسج اچھا دے دیا, ساتھ بیٹھے سر. میں تو ابھی سب کا جاؤں گا, میں مولانا صاحب کے بعد اچھزئی صاحب کے پاس بھی جاؤں گا, مکسی صاحب کے پاس جاؤں گا, سب کے پاس, ٹی ایل پی کے پاس بھی جاؤں گا, جماعت اسلامی کے پاس بھی جاؤں گا, پگاڑا صاحب کے پاس بھی جاؤں گا, جو پارٹی پولیٹیکل اسٹریم کے اندر ہے نہیں ان کے پاس بھی جاؤں گا. ٹھیک ہے, مجھے تو پی ٹی آئی سے میرے پی ٹی آئی سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے. پی ٹی آئی کی جو شکل مخلص ہے ملنا چاہتی ملیں, اگر ان کو مجھے گالی دے کے فائدہ ہوتا تو وہ اس پہ اویل کر لیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر میں نے کہا کہ جی آپ کابینہ کے اندر ایم کیو ایم کو لائیں, آپ کابینہ کو ایکسپینڈ کریں, آپ تو وہ سب چیزیں پائپ لائن آپ دیکھیں گے کابینہ میں ایکسپینڈ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ایک کام 1.5 مہینہ پہلے میں نے شروع کیا, اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں, یا کوئی سن رہا ہے, یا چلے میں کریڈٹ نہیں لیتا, وہ خود کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو پھر اس ہورائزن کو جتنا بڑھاتے جائیں گے, پی ٹی آئی کو وہ اس فولڈ میں لے لیں. ٹھیک ہے, ان کو بھی اپوزیشن کا کام یہ نہیں کہ نفرت, دشمنی, پرسنل لڑائی. ٹھیک ہے, ایکچولی تو ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لیے یہ بہتر نہیں ہے, یہ بہتر ہے, یہ لڑائی ہونی چاہیے. ہماری لڑائی یہ ہے کہ یہ میرے باپ کا ملک ہے, تم میرے پرسنل نوکر ہو, تم میرے پرسنل نوکر ہو. ریوارڈ بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں, ایوارڈ بھی ہم اس طرح کرتے ہیں. میرٹ کا فقدان ہے, نئے لوگوں کو آگے آنا پڑے گا, سب کو کنسالیڈیٹ کر کے لے کے چلنا پڑے گا پورے رنگ کے اندر. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے وسیم صاحب پسند ہے اور کاشف پسند نہیں ہے, مجھے فلانا. اگر وہ بھی سسٹم کا حصہ ہے, وہ بھی اگر پولیٹیکل اسٹریم کا سسٹم ہے, آپ کو ساتھ دینا پڑے گا. کیبنٹ بنڈل, آپ بھی کیبنٹ کا حصہ نہیں؟ میں تو کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں, لیکن نہیں بنوا دے کے میں تو رائے دے سکتا ہوں, مہربانی ان کی کہ وہ سن لیتے ہیں, جس کی بھی مہربانی ہے سن دیں بھائی. وزیر اعظم کی کابینہ ہے نا, تو وزیر اعظم کے تو اچھے دن ہیں سر, ابھی ان کو انجوائے کر لیتے ہیں. صرف وزیر اعظم, آگے مزید اچھے دن آ رہے ہوں گے 20 جنوری تک. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی خان صاحب کا معاملہ نہیں بن پائے گا, تو پھر کیا یہ نئی اپورچونٹی تو نہیں بن جائے گی شہباز صاحب کے لیے کہ پھر کوئی تو چیز ان کو اناؤنس کرنے دیں یار. اچھا, خوشی, کسی کی خوشی آپ کو پسند ہی نہیں, اگر ایک خوشی وہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے, تو ٹھیک ہے. So there are good days ahead.